السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے بعد ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں آج ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نماز پر توجہ دینی چاہیے، دھیان دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جس نماز میں رکوع اور سجدے کا صحیح اہتمام نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث ہم سناتے ہیں، اس کو آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا نماز کیا چیز ہے۔ آج جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہماری کوئی اخلاص نہیں ہے۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صحابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صحابہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس شخص نے نماز پڑھی 3 دفعہ، مگر نبی نے کیا فرمایا، آپ نے نماز نہیں پڑھی 3 دفعہ۔ تو وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر وہ صاحب نے رسول اللہ سے فرمائیں کہ آپ ہم کو نماز سکھلائیے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، مگر کوئی اگر نماز میں ہماری غلطیوں کو ٹوک دے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آج کا نمازی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نماز میں کوئی اگر ٹوکتا ہے تو آپ کے بھلے کے لیے، آپ ساری زندگی نماز پڑھیں گے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا فائدہ اتنا سمے لگا کہ نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی رسول ہے، مگر 3 دفعہ نماز پڑھنے کے باوجود نبی نے کیا فرمایا، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا اس سے آپ لوگ کیا سمجھے؟ نماز نہیں پڑھی، بلکہ وہ نماز 3 دفعہ ادا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کر دی، نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتلایا کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو تو تکبیر پڑھو، پھر قرآن میں سے جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھو، اور اسی طرح سے رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ، رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، جب سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ۔ یہ سارا کام تم اپنی نماز میں پوری کرو۔ تو آج ہم لوگ نماز کو بہتر بنانا چاہتے نہیں ہیں، بس جیسی چل رہی ہے ہم چلاتے ہیں۔ بھائی اس طرح سے نماز نہیں ہوگی ہماری۔ اب ایک حدیث اور بھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے بھائی کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ بتائیے نماز میں کیا چوری کرتے ہیں؟ کوئی چیز ہے چوری کرنے کے لیے؟ کیا چوری کرتے ہیں نماز میں؟ رکوع اور سجدہ میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہی ہماری چوری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز سکھلائے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کسی انسان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو وہ سیکھے جاننے والوں سے۔ اس سے آپ کی انسلٹ نہیں ہوگی، آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، بلکہ آپ آخرت کی جو ذخیرہ ہے وہ آپ جمع کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز کو بہتر طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ
کہ نیت کے بلبوتے پر آپ اگر صرف کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کی وجہ سے آپ کے اللہ مغفرت کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح سے اپنے زندگی کو اسی طرح سے نماز پڑھیں گے، جو طریقہ نماز کا ہے ہی نہیں، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ کوئی اگر آپ کی اصلاح کرے تو آپ کو اس کو بہتر سمجھنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری غلطیوں کی جو اصلاح کرے وہ میرا دوست ہے، اور جو میری غلطیوں کو دیکھے وہ مجھے نہ ٹوکے تو کیا میرا دشمن ہے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو بہتر بنائیں انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ